Audio Jungle. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خدا کا ماننے والا مسلمہ ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمہ ہو نہیں سکتا، بجز حب نبی کامل یا ایما ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے ان دونوں آیتوں کے اندر، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، نبی آخر الزماں کے لیے خاص طور پہ دو لفظ کا استعمال کیا ہے یہاں پر۔ ایک ہے اتباع اور دوسرا ہے اطاعت۔ ان دونوں لفظوں میں کچھ تفاوت ہے، کچھ فرق ہے تھوڑا سا۔ میں اس فرق کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتباع کیا ہے اور اطاعت کیا ہے، اور دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ فاتبعونی، اب جب تم میری اتباع کرو گے، یعنی ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب چاہتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول کی اتباع کرے، اس کے رسول کی پیروی کرے، یعنی فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور ان کو فالو کرے۔ جب اتباع رسول بندے مومن کی زندگی میں آ جائے تو آگے جو اس کا بدلہ ہے، جو اس کی جزا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، یحببکم اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تم جو ہے اب تک محب تھے، چاہنے والے تھے اللہ کے، لیکن جب اللہ کی چاہت کے ساتھ رسول کی اتباع تمہاری زندگی میں آ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، تم اب اللہ کے نزدیک محبوب بندے بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا، اتباع رسول کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اتباع کا لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہاں قرآن نے کہا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ او میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ گویا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت۔ اگر کوئی صرف اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت نہ کرے تو یہ کفر کا معاملہ ہو جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ لوگ پیٹھ پھیر لیں، کس بات سے، اللہ کی اطاعت سے، حلال کو حلال نہ جانے، حرام کو حرام نہ سمجھے، اور رسول کے فرمان کو وہ صحیح نہ سمجھے، رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے وہ نہ رکے، رسول نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو اسی طرح نہ بجا لائے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کے اندر کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اور بندہ فرائض کے اندر غفلت برتتا ہے، حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں رکھتا، صرف زبانی جمع خرچ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو یہ کامل ترین ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اقبال نے کہا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد بندے مومن کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے ان آل ایسپیکٹ آف لائف، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ اطاعت ہے۔ فرمان رسول کیا ہے، اس فرمان رسول کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے ان آل ایسپیکٹ آف لائف، تو پھر یہ اطاعت رسول کہلائے گی۔ ورنہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ دیا اور لا الہ الا اللہ جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے آپ اس سے عاری اور خالی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان ایسا کام کیا گویا کہ کفر والا کام ہو گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں اطاعت اللہ سے، اطاعت رسول سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منکر کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا تھا کہ دو لفظ آئے ہیں، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ اطاعت کیا ہے کہ جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا بندہ اس کو حلال سمجھے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا بندہ اس کو حرام سمجھے، یعنی تمام کے تمام اوامر اور نواہی جو شریعت اسلامیہ کے اندر مقرر کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، ان تمام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے۔ اوامر جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا ہے، اس کے اوپر عمل کرے، اور نواہی جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، اس کے رسول نے روکا ہے، ان چیزوں سے بندہ رک جائے۔ تو تمام کے تمام اوامر و نواہی کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا، یہ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول ہے۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع اس سے ایک گنا بڑھ کر اس کا درجہ ہے، اتباع کا درجہ ایک گنا بڑھ کر ہے۔ قرآن نے کہا فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود اپنی زندگی کے اندر بعض ایسے اعمال کیے ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم اپنی امت کو دیا نہیں، لیکن سرکار نے اس کو کیا ہے۔ بندہ نہیں کرے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوشش کرے کہ نبی آخر الزماں کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، دن اور رات کے اوقات مدنی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے گزرتے تھے، بندہ اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ اتباع ہے۔ اتباع کا درجہ بہت وسیع ہے۔ انسان کو جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے میں اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لوں، اس کی کیا پسند ہے میری پسند بھی وہی ہونی چاہیے، وہ کیا کھاتا ہے میری غذا میں وہی شامل ہو، وہ کیا پہنتا ہے میرے پہناوے کے اندر وہی چیز شامل ہو، وہ کیسے گفتگو کرتا ہے میرے گفتگو کا انداز بھی ویسا ہی ہونی چاہیے، اس کے چلنے کا انداز کیا ہے میرے چلنے کا انداز بھی ویسا ہی ہونی چاہیے، اس کے ہنسنے کا انداز کیا ہے میرے ہنسنے کا انداز بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اس کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اتباع ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی رسول کہیں دور دراز سے تشریف لائے، آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، فخر موجودات، سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اور آپ سے ملاقات کے لیے۔ اب دیکھیے صحابی تشریف لائے، لیکن اس صحابی نے جو پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا اور شاید اس کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھا، وہ کسی دور دراز مقام سے تشریف لائے تھے، اللہ کے رسول سے ملاقات کیا، دیدار ہوئی، اور اس کے بعد پھر واپس چلے گئے، پھر اس کے بعد شاید ان کو حضور سے ملنے کا موقع نہ مل سکا۔ تو وہ صحابی تشریف لائے دور دراز سے، اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے رسول کے کپڑا پہننے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن لگا ہوا نہیں تھا۔ صحابی نے اللہ کے رسول کو پہلی مرتبہ دیکھا کہ آپ کے سامنے کے قمیض کے بٹن لگے ہوئے نہیں ہیں۔ آتا ہے روایتوں کے اندر کہ اس صحابی نے اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزاری کہ بغیر بٹن لگائے ہوئے وہ قمیض پہنا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سرکار کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول نے بٹن بھی لگایا ہے، لیکن وہ جو کیفیت تھی سرکار کی اس وقت
بٹن کھلا ہوا تھا، گریبان کھلا ہوا تھا، صحابی نے ایسا ہی دیکھا تو چونکہ صحابی کو جو محبت تھی اللہ کے رسول سے، اپنے آپ کو اپنے محبوب کی چال ڈھال کے اندر انہوں نے ڈھال لیا اور کہا کہ سرکار نے بٹن نہیں لگایا تھا، میں نے جو دیکھا ہے، لہٰذا میں بھی زندگی کے اندر کبھی بٹن نہیں لگاؤں گا۔ یہ اتباع کا درجہ ہے۔ اور ایک مثال آپ یوں لے کہ وحی کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی تجارت نہیں کیا، کبھی آپ نے اپنی جائیداد نہیں بنائی، کبھی آپ نے کوئی گھر نہیں بنایا۔ حالانکہ گھر بنانا اچھی بات ہے، بزنس کرنا اچھی بات ہے، زمین و جائیداد بنانا اچھی بات ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اپنے وارثوں کو فقیر اور غریب بنا کر کے دنیا سے نہ جاؤ۔ لہٰذا زمین جائیداد اور روپے پیسے دولت اگر حلال طریقے سے کوئی بندہ کماتا ہے تو یہ مستحسن ہے، اچھی بات ہے اسلام کے اندر، چونکہ جو ان کے وارثین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس آدمی کے مرنے کے بعد، تو یہ بھی ایک مستحسن قدم ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر نہیں بنایا، آپ نے زمین و جائیداد نہیں بنائی تو ہر شخص نہیں بنائے۔ اللہ کے رسول نے ایسا حکم نہیں دیا، لیکن اتباع کا ایک درجہ یہ بھی ہے، اتباع کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ گرچہ کہ سرکار نے زمین و جائیداد بنانے سے روکا نہیں ہے، لیکن چونکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و جائیداد نہیں بنائی، اپنا مکان نہیں بنایا، تو بندے مومن کو چاہیے کہ وہ بھی دنیا کے اندر اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری۔ تو شاید یہ اتباع کا جو معاملہ ہے اور اتباع کا جو درجہ ہے بندے مومن کی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آ جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اتباع اور ایک ہے اطاعت۔ اطاعت کے اندر تمام کے تمام اوامر و نواہی شامل ہیں، فرائض واجبات شامل ہے، اس کے اندر اس کا منکر کافر ہو جائے گا۔ لیکن اتباع کے اندر کچھ اور مراتب ہیں، کچھ اس کا جو ہے پیمانہ بہت وسیع ہے، اور اس کے اندر زیادہ گنجائش ہے کہ جن چیزوں کو سرکار نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے لیکن خود آپ نے کیا ہے، بندے مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام جو ہے اعمال کو اپنانے کی اور لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی زندگی کے اندر اتباع اللہ اور اطاعت اللہ اور اتباع رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔